أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين. ما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض ولا تأس على القوم الفاسقين. صلوات پڑھ لیں. تمام تعریفیں اس خدائے مہربان کے لیے جس کی مہربانیوں کے نتیجے میں روزے بڑی آسانی کے ساتھ مکمل ہو رہے ہیں، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی محبتوں کی نتیجے میں روزوں کی قبولیت کا یقین سا ہو چلا ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع ولي الحسين الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. پروردگار عالم کے لطف و کرم کے ساتھ کہ اس نے قوت گویائی کی سلامتی عطا فرمائی، قرآن کی تلاوت کا موقع فراہم کیا، صاحبان ایمان کے لیے فرش ولا پر حاضری کا موقع میسر فرما دیا. آئیے اس یقین کے ساتھ کہ جو مالک یہاں تک پہنچانے پر قادر ہے وہی مالک قبول فرما لینے والا بھی ہے. پروردگار ہم سب کو تلاوت قرآن کا شوق عطا فرما. پروردگار ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما. پروردگار ہم سب کو روز قیامت قرآن مجید کی شفاعت اور وارثان قرآن کی شفاعت سے مزین فرما. سورہ مبارکہ المائدہ کی تفسیر آپ کی خدمت میں ایک طالب علم کی حیثیت دیے ہوئے روز پیش کر رہا ہوں. تفسیر تو کیا، صرف تلاوت سورہ مائدہ، کچھ ترجمہ کچھ تشریح ہے. تفسیر تو اصل علوم آل محمد سے متعلق ہے. ہمارا اور آپ کا کام تو جو علماء نے بیان کیا ہے اس کو آگے بڑھا دینا ہے، ورنہ قرآن تو وہ قرآن ہے کہ اس کو نہ سنو گے جو محمد کی زبانی، رہ جائے گا قرآن فقط ایک کہانی. قرآن کو اطرت سے جدا کر کے تو دیکھو، ہر لفظ کہے گا ہے 72 میرے مانی. تو ہماری کوئی حیثیت نہیں. سورہ مائدہ کی تفسیر بیان کرنا تو علماء کی ذمہ داری ہے، اور علماء سے مراد علماء آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مقدسات ہیں. آئیے اس ثواب کو حاصل کرنے سے پہلے سورہ مائدہ کے
مناجات خمسطہ اشر میں کل ہم مکمل کر رہے تھے ذرا سے پیغام کو جو خوف سے متعلق تھا، مناجات الخائفین۔ امام علیہ السلام کی 15 مناجاتوں میں سے تیسری مناجات تھی مناجات الخائفین۔ آج چوتھی مناجات سے آغاز کر رہے ہیں۔ مناجات کا نام ہے مناجات الراجین۔ امام نے ترتیب خوب رکھی ہے، امام رکھیں ترتیب خود خوب ہو جاتی ہے کہ پہلے توبہ گزار بیان کیے، پھر خدا کی بارگاہ میں شکوہ کرنے والے بیان کیے، پھر بیان کیے خوف رکھنے والوں کا انداز سرگوشی، اور پھر بیان فرمایا مولا نے خدا کی بارگاہ میں امید رکھنے والوں کا انداز سرگوشی۔ اور یہ 15 مناجات میں سے اب میں بیان کر چکا 11 مناجاتیں ایسی ہیں جو الہی کے نام سے شروع ہوتی ہیں، لفظ الہی سے، اور 4 مناجاتیں ایسی ہیں جو الہی کے لفظ کے علاوہ شروع ہوتی ہیں۔ ان 4 میں سے ایک یہ جو آج شروع ہو رہی ہے، مناجات نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من اذا سألہ عبد اعطاہ۔ مناجات کا عنوان یاد رہے، یہ ہے امید کرنے والوں کی مناجات۔ کل خوف کی بات تھی اور آج امید کی بات ہے۔ خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونا چاہیے، اور کمال عشق یہ ہے کہ جس سے خوف ہو اسی سے امید ہو، ورنہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، جس سے خوف ہوتا ہے اس سے امید نہیں ہوتی، جس سے امید ہوتی ہے اس سے خوف نہیں ہوتا۔ یہ امام نے کون سا خدا سمجھایا ہے اس کے بندوں کو، جس سے خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی اسی سے ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں یا من، اب یہاں الہی نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من اذا سألہ عبد اعطاہ، اے وہ ذات کہ جب اس سے بندہ سوال کرتا ہے، اعطاہ تو وہ عطا کر دیتا ہے۔ مگر یہ یاد رہے، سید کی بات نہیں، امتی کی بات نہیں، میرے نام کی بات نہیں، آپ کے منصب کی بات نہیں، آپ کی حیثیت کی بات نہیں، ہماری حیثیت کیا خدا کی بارگاہ میں عبدن، اے وہ ذات یا من اذا سألہ عبدن، تو کوئی مانگے تو صحیح عبد بن کر، یہاں تو خدا سے بھی مانگتے ہیں تو رب بن کر۔ اللہ اکبر، بہت سخت جملہ ہے۔ اگر آپ نے مجھے ادھار دیا ہوا ہو تو آپ کے مانگنے کا انداز مجھ سے الگ ہوگا کہ لائیے قبلہ، بہت دن ہو گئے، بہت آپ نے ہمیں انتظار کروا دیا، اب لائیے، ٹائم پورا ہو گیا، آپ کے قرض دینے کا ٹائم آ چکا ہے۔ اسٹائل بات کرنے کا جس کو قرض دیا ہو۔ لیکن اگر آپ نے مجھے قرض نہ دیا ہو، مجھ سے کچھ طلب کر رہے ہوں، اعانت چاہتے ہوں، تو آپ کا انداز بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ دیکھیے قبلہ، آپ بڑے متقی پرہیزگار ہیں اور آپ کے درس میں تو ہم آ کے بیٹھتے ہیں، ذرا سا آپ مہربانی فرمائیں، سید بھی ہیں، فلاں بھی ہیں۔ اب تعریفیں شروع ہو گئیں، اپنے آپ کو حقیر کیا، سامنے والے کو عزیز کیا، بلند کیا۔ امام فرماتے ہیں خدا سے اگر مانگنا ہے تو اپنے آپ کو عبد خدا تو بناؤ۔ یا من اذا سألہ عبد اعطاہ، اے وہ ذات کہ جب اس سے بندہ سوال کرتا ہے تو وہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ جب بندہ اس سے سوال کرتا ہے، وَإِذَا أَمَّلَ مَا عِنْدَهُ بَلَّغَهُ مُنَاهُ، اور جب بندہ امید لگاتا ہے، جب بندہ امید لگاتا ہے، ما عِنْدَهُ، جو خدا کے پاس موجود ہے اس کی امید لگاتا ہے۔ کبھی بچہ ماں سے کہے اماں آپ کے اس بیگ میں، جو ہینڈ بیگ آپ کے ہاتھ میں ہے، اماں آپ کے پاس الماری میں، اماں آپ کے پاس کچن میں رکھی ہوئی ٹافیز، مجھے وہ چاہیے۔ بچے نے معلوم کر لیا کہ ٹافی وہاں موجود ہے، اسے بتایا کس نے؟ اس سے خبر تھی کہ ماں کہاں رکھتی ہے اور کیا رکھتی ہے۔ اس نے آ کر بتا دیا بچے کو
کہ ماں کے پاس یہ رکھی ہوئی ٹافی موجود ہے. بچے نے امید کی ماں سے، ماں مجھے چاہیے وہ ٹافی جو آپ نے رکھی ہوئی ہے. تو ماں ہے، بچے کو ٹافی دے دیتی ہے. خدا خدا ہے. اگر انسان امید لگائے جنت کی، انسان امید لگائے حوران جنت کی، انسان امید لگائے نہر جنت کی، انسان امید لگائے میوہ ہائے جنت کی، معصوم فرماتے ہیں بلغہ مناہ، تو خدا وہ ہے جو انسان کو اس کی امید تک پہنچا دیتا ہے. جو تمنا کر رہے ہیں صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، جو تمنا یاد. دو جملے مکمل ہو گئے. وَإِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ قَرَّبَهُ وَأَدْنَاهُ، اور جب بندہ اس کی طرف آگے بڑھتا ہے، اے وہ ذات جب بندہ اس کی طرف آگے بڑھتا ہے تو قَرَّبَهُ أَدْنَاهُ. کبھی غور کیا آپ نے؟ بچہ چھوٹا ابھی چلنا سیکھا ہے، کبھی گر پڑتا ہے، کبھی چلتا ہے، کبھی لڑکھڑاتا ہے. جیسے ہی وہ ماں کی طرف اور باپ کی طرف بڑی دور سے محنت کرتا ہوا چلتا ہے، ماں اور باپ کی محبت جوش مارتی ہے. اس سے پہلے کہ بچہ ماں اور باپ تک خود پہنچے وہ قدم اٹھاتا ہے، ماں باپ دوڑ کے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں. امام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ خدا کی طرف قدم اٹھاتا ہے، خدا اسے خود ہی اپنے سے قریب کر لیتا ہے. قربہ وادناہ، اسے اپنے قریب کرتا ہے، اسے اتنا قریب ادناہ کہ دنی کر لیتا، اپنے سے ملا لیتا ہے. 3 جملے مکمل ہو گئے امام کے. مناجات الراجی. پھر امام فرماتے ہیں بندہ اگر ایسا ہو وَإِذَا جَاهَرَهُ بِالْعِصْيَانِ، اگر بندہ گناہ کر بیٹھے اور گناہ ظاہر ہو جائے، سَتَرَ عَلَى ذَنبِهِ وَغَطَّاهُ، خدا وہ ہے جو بندے کے گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے، اسے پوشیدہ فرما دیتا ہے. کیا مطلب؟ بڑی آسان سی مثال ہے. بچہ تیار ہو کے باہر جانے کو نکل رہا تھا، اس نے نکلتے نکلتے ماں سے کہا اماں خدا حافظ. ماں دروازے پہ کھڑی تھی، ماں نے بیٹے کو روکا، روک کر پیار بھی کیا، اور اس کے یہاں ذرا سا ٹشو کا حصہ لگ گیا تھا، ماں رک گئی. ماں نے بچے کو پیار بھی کیا اور اس کے لگے ہوئے ٹشو کے اس ذرے کو ہٹا کر کہا بیٹا اب جاؤ. جو عیب تھا ماں نے پہلے ہٹا دیا. اگر ماں اپنے بچے کو گھر سے نکالے تو عیب کو چھپا کے نکالے، عیب کو مٹا کے نکالے. خدا اپنے بندے کو نکالے اور بندے کے گناہ موجود ہوں تو سَتَرَ عَلَى ذَنبِهِ وَغَطَّاهُ، تو اس کے عیوب پر، اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور چھپا دیتا ہے. حالانکہ ہمارے پاس اردو لفظوں میں گنجائش نہیں ہے، نہ وقت میں گنجائش ہے، ورنہ سطر کا ترجمہ الگ ہے، غطا کا ترجمہ الگ ہے. امام علیہ السلام کے ان جملوں کے ساتھ آج 4 جملے بیان کیے. آئیے اب سورہ مبارکہ المائدہ میں کچھ باتیں کل سے منسلک کرتے ہوئے یہودی اور عیسائی، ان دونوں سے خدا نے کچھ معاہدے کیے تھے، اور ان معاہدوں پر یہودی اور عیسائیوں نے عمل نہ کیا. سوائے یہودیوں میں بہت قلیل لوگ تھے جنہوں نے عمل کیا، عیسائیوں میں کچھ زیادہ پرسنٹیج تھی عمل کرنے والوں کی. لیکن جنہوں نے عمل نہیں کیا ان کے اثرات کیا ہوئے؟ یہودیوں کے اثرات الگ بیان کیے، عیسائیوں کے الگ بیان کیے. اب آئیے اسی کے اعتبار سے پھر خدا مخاطب ہے وقالت الیہود والنصارى، بلکہ اس سے پہلے کی آیت. کل ہم پہنچے تھے کہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین تک، اور یہ بات بیان کرتی تھی کہ نور آیا ایک آیت میں ہے، نور پر ایمان لاؤ ایک اور آیت میں ہے، نور کی پیروی کرو ایک اور آیت میں ہے. اس کے بعد سے بات کو آگے بڑھاتے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، آیت نمبر 16 ہے. جو خدا کی رضوان کی پیروی کرے، جو خدا کی رضوان کی پیروی کرے.
من اتبع رضوانہ، رضوان کسے کہتے ہیں؟ رضوان کسی کا نام نہیں ہے، رضوان کسی کا نام نہیں ہے. ہو سکتا ہے رضوان جنت آپ کو یاد آ رہا ہو، رضوان جنت بھی تو غلام حسنین ہے نا، تو رضوان کسی کا نام نہیں ہے، جو بھی رضوان ہے وہ غلام حسنین ہے، تو رضوان نام نہیں ہے، مگر رضوان کا ترجمہ ہے تو خدا کی رضا کی پیروی کرے. اور رضا کس کے پاس وہ آپ جانتے ہیں، جس کے پاس رضا ہے وہی تو رضی اللہ تعالی ہے. من اتبع رضوانہ، جو خدا کی رضا کی پیروی کرے خدا کیا دے گا اس کو؟ یہدی بہ اللہ، خدا اس کی برکت سے ہدایت کرے گا اس کی سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف. سبل جمع ہے سبیل کی، اور کسی مسلک میں سبیل نہیں ملتی سوائے مسلک حسینیت کے سبیل. سبیل مادی بھی ہے، سبیل روحانی بھی ہے. مادی سبیل بھی حسین کے نام پر ہے، روحانی سبیل بھی اولاد حسین میں ہے. سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی ہدایت کرے گا. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اسے ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے گا. ان تمام کو بِإِذْنِهِ خدا اپنے اذن کے ساتھ لے کر آئے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور خدا ان کی ہدایت فرمائے گا سیدھے راستے کی طرف. پتا چلا کہ پہلے اتباع کرو رضوان خدا کی، جب اتباع کرتے ہو رضوان خدا کی تو پھر سبیل سلام کا راستہ آسان ہوتا ہے، اور جب سبیل سلام مل جائے تو پھر صراط مستقیم مل جاتی ہے. براہ راست صراط مستقیم ڈھونڈنے والوں کو اشتباہ ہو گیا ہے. انہیں چاہیے پہلے اتباع کریں رضائے پروردگار کی، پھر خدا انہیں خود عطا کرے گا سلامتی کا راستہ. جب سلامتی کا راستہ مل جائے تو صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اس کے بعد ہی تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. کھانا کھانے کے بعد کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین. نعمت مل گئی، نعمت مل گئی تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. نعمت نہ ملی ہو، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. آپ نے کہا آمین. آمین کا مطلب کیا ہے کہ ابھی دعا کریں، ملی نہیں ہے. اور اگر آپ کربلا پہنچ گئے ہوں اور پھر میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ میں کربلا کی زیارت نصیب فرمائے تو آپ کے ملک کیا ہو گیا؟ کربلا پہنچ گئے ہوں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اہدنا الصراط المستقیم کے بعد جو کہتے ہیں مکمل ہونے پہ الحمدللہ رب العالمین، ان کا جملہ بتاتا ہے کہ ان کو صراط مستقیم مل چکی ہے. اس کے بعد لقد کفر الذین قالوا، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، مریم کا بیٹا مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے. جس نے یہ کہا اس نے کفر کیا. لقد کفر الذین قالوا، بتحقیق کافر ہو گئے کہنے والے جنہوں نے یہ کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. خدا نے خوب انتظام کیا ہے، مسیح کا نام بھی لیا اور ابن مریم بھی کہہ دیا کہ اگر ابن مریم ہی سمجھ لیتے تو خدا سمجھنا آسان ہو جاتا. ابن مریم خدا نہیں ہے، وہ مریم کے پیٹ میں رہا ہے، مریم کے پیٹ سے نکل کے مریم کی گود میں آیا ہے. تو کیا خدا پیٹ میں رہ سکتا ہے؟ کیا خدا گود میں آ سکتا ہے؟ تو ابن مریم کے لفظ نے خود مسئلہ آسان کیا، ورنہ خدا فرماتا لقد کفر الذین قالوا مثلا ان اللہ، کافر جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کون ہے، ہوا عیسیٰ، کہہ سکتا تھا وہ نہ، ہوا المسیح ابن مریم. اس کے بعد خدا نے کیا دلیل دی ہے؟ دلیل کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ خدا نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کوئی ہے جو خدا کو روک دے؟
اگر خدا ارادہ کرے کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، وَأُمَّهُ اور اس کی ماں کو ہلاک کر دے، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور جتنا انسان زمین میں پائے جاتے ہیں سب کو ہلاک کر دے، کوئی ہے طاقت جو خدا کو روک سکے؟ اگر مسیح ہی خدا ہوتا تو مسیح کو ہلاک کون کر سکتا تھا؟ خدا کون ہے جو مسیح کو، اس کی ماں کو اور جو زمین میں رہتے ہیں سب کو ہلاک کرنے پر قادر ہے، اور کوئی اسے روکنے پر قادر نہیں ہے۔ ایک دلیل ہے جو حضرت عیسیٰ کی الوہیت کا عقیدہ رکھتے تھے ان کے لیے ایک بہترین تماچا کہ خدا کون کہ جو حضرت عیسیٰ کو، ان کی ماں کو، تمام انسانوں کو مارنے پر قادر۔ وَلِلَّهِ ملک السماوات والارض، دلیل نمبر 2، اور اس کے لیے ہی تو ہے تمام زمین و آسمانوں کی ملکیت۔ وما بینہما اور جو ان کے درمیان، یخلق ما یشاء وہ جیسے چاہے پیدا کر دے، وہ چاہے تو بغیر ماں اور باپ کے آدم و حوا کو پیدا کر دے، چاہے تو ماں اور باپ کے ذریعے سے تمام مخلوقات کو پیدا کر دے، اور چاہے تو خالی ماں کے ذریعے سے عیسیٰ کو پیدا کر دے۔ تو یہ اس کے تنوع مخلوقات اختیار کو بتاتے ہیں کہ وہ چاہے تو ایسے بھی پیدا کر سکتا ہے، ویسے بھی پیدا کر سکتا ہے، اور اس طرح بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ اس کے اختیارات ہیں، وہ تنوع رکھتا ہے پیدا کرنے پر۔ اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر صاحب قدرت و اختیار ہے۔ وقالت الیہود والنصارى، اب اس کے بعد یہودیوں کی، عیسائیوں کی مشترکہ مسئلہ بیان کیا۔ یہود اور عیسائی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، ہم سب کے سب اللہ کے بیٹے ہیں۔ وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم اللہ کے بیٹے بھی اور اللہ کے دوست بھی ہیں۔ ان کو جواب کیا دینا ہے؟ وہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ ہیں، جواب مل گیا۔ وہ کہتے ہیں ہم عیسائی یہودی اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محب ہیں، جواب کیا دینا ہے؟ قُلْ فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اگر تم اللہ کے بیٹے ہو، تم اللہ کے محب ہو، تو بھلا پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں کرنے لگا تمہارے گناہوں پر؟ اور اسی لیے یہ ایسے لوگ تھے جب گناہ کرتے تھے، خاص طور سے یہودی جب زنا کرتے تھے، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جا کر ان سے کہا کہ تم زنا کیوں کرتے ہو، تم برے کام کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں نا، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اگر اللہ ہمیں عذاب دے گا بھی تو کیا، جیسے کوئی باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے ایسے سمجھا دے گا۔ فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ، بلکہ تم اللہ کے بیٹے نہیں نہ اللہ کے محب، تم بشر ہو اس کی مخلوقات میں سے جو اس نے بنائے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، خدا جس کو اہل سمجھتا ہے اسے بخش دیتا ہے، جسے اہل نہیں سمجھتا اس پر اپنا عذاب ڈال دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر اس نے تنبیہ فرمائی اللہ کے لیے زمین و آسمان کی پوری ملکیت، وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو اس کے درمیان، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ لوٹ کر سب نے وہیں جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ اہل کتاب کا مطلب یہاں ظاہراً دو قومیں مراد ہیں، ایک یہودی ایک عیسائی، ظاہراً یہاں یہ مراد، ورنہ جن پر کتاب نازل ہوئی آسمانوں سے ان کو اہل کتاب کہا جا سکتا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم، تمہارے پاس رسولنا ہمارا پیغمبر پہنچا ہے، یبین لکم یہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے، فترۃ من الرسل علی فترۃ من الرسل، جو رسولوں کے درمیان کے فاصلے کی باتیں وہ بھی بیان کرتا ہے۔
فترہ کسے کہتے ہیں؟ فترہ کہتے ہیں سکون و آرام کو. دو حرکتوں کے بیچ میں جو سکون ہو اسے فترہ کہتے ہیں. فے تے رے اور بولتے، دو حرکتوں کے بیچ میں سکون، یا دو پیغمبروں کے درمیان کے فاصلے کو فترہ کہتے ہیں. تو زمانہ ایسا گزرا ہے جب رسول نہ ہو، جی زمانہ گزرا. ویسے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین فاصلہ 600 برس یا اس سے تھوڑا سا کم یا اس سے تھوڑا سا زیادہ. 600 برس یا اس سے کم تھوڑا یا اس سے زیادہ. یہ زمانہ ایسا ہے جس میں کوئی رسول نہیں گزرا. فترۃ من الرسل، وہ بیان کرتا ہے اس زمانے کی باتوں کو بھی جو زمانہ فترہ تھا رسولوں سے، یعنی خالی تھا رسولوں سے. یہاں ایک سوال پیدا ہو گیا، کیا کوئی زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جب کوئی ہادی نہ ہو، حجت نہ ہو؟ جواب عرض ہے مولا کائنات کے الفاظ کے اعتبار سے ہادی ہونا، حجت ہونا اور بات ہے، رسول ہونا اور بات ہے. رسول نہ ہو ایسا ممکن ہوا ہے، ہادی اور حجت نہ ہو ایسا کبھی ممکن نہیں ہوا. اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، یہ فخر کی بات ہے کہ آج بھی زمانہ ہے، رسول پردے میں ہے، رسول انتقال کر چکے، زمانہ رسول کے بغیر ہے نہیں، رسول کے بغیر نہیں ہے، رسول کے بغیر ہے مگر حجت خدا کے ساتھ ہے. اس لیے فرمایا تھا انا اولنا محمد وانا اوسطنا محمد وانا آخرنا محمد وانا کلنا محمد. ان تقولوا، کہیں تم یہ نہ کہہ دو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کوئی بشیر آیا ہی نہیں، کوئی نذیر نہیں آیا. تو یہ آگے ہے نا بتانے والا، یہ پوری رپورٹ دے گا آپ کو پچھلے جو 600 سال گزرے. فقط جاءکم بشیر و نذیر، یہ تمہارے پاس پہنچا ہے بشیر بھی اور نذیر بھی. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر، صاحب اختیار ہے. یہ آیت کی تکرار ہو رہی ہے آخر جملے میں، اللہ صاحب قدرت ہے، اللہ صاحب قدرت ہے. اللہ یہ کر سکتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اب ہم داخل ہو گئے بہت تیزی کے ساتھ بڑھ کر اس موضوع میں، اس کا تعلق بنی اسرائیل کے خاص معاملات سے ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر اس نے کی ہے. کیا نعمت کی ہے؟ نمبر 1، اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اس نے تم میں انبیاء قرار دیے. بنی اسرائیل میں کتنے انبیاء گزرے؟ کہتی ہے روایت کہ خود موسیٰ علیہ السلام کے اپنے زمانے میں 70 انبیاء تھے موسیٰ کے علاوہ. خود موسیٰ علیہ السلام کے اپنے زمانے حیات میں 70 انبیاء تھے موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ. اتنے انبیاء گزرے ہیں کہ بعض تاریخیں بتاتی ہیں کہ یہ انبیاء پر ظلم کرتے تھے، ہر روز ایک نبی کو شہید کرتے تھے، اس کے بعد بھی انبیاء موجود تھے. سب سے زیادہ انبیاء کسی قوم میں اگر آئے تو وہ بنی اسرائیل. اس جعل فیکم انبیاء، یعنی اتنی بڑی تعداد ہے کہ خدا نے کسی اور قوم کے لیے جملہ استعمال نہیں کیا کہ تم پر خدا کی نعمت یہ کہ اس نے تم میں انبیاء قرار دیے، نبی نہیں، انبیاء قرار دیے. وجعلکم ملوکا، نعمت نمبر 2، اور اس نے تمہیں بادشاہ بنا دیا. ملوکا ایک ترجمہ کیا گیا، مگر بنی اسرائیل میں بادشاہ بہت کم گزرے، بہت کم لوگوں کو حکومت کرنے کا موقع ملا. پھر ملوک کا ترجمہ کیا ہے؟ ملوک کا ترجمہ ہے کہ وہ اتنا قید میں رہے، غلامی میں رہے فرعون اور فرعونیوں کی، کہ خدا نے انبیاء کی برکتوں سے انہیں اپنے نفس پر ارادہ اور اختیار عطا فرمایا. یہ ہے ملوکیت.
کم از کم اپنے ارادوں کے تو بادشاہ ہو گئے، حکومت کے لحاظ سے ہوئے کہ نہ ہوئے، مگر جو غلام تھے، اور ایسے غلام تھے کہ فرعونی لوگ ان سے مزدوری لیتے تھے اور اجرت بھی نہیں دیتے تھے، بالکل بیگار کام لیتے تھے، بالجبر کام لیتے تھے. خدا نے نعمت بیان کی کہ تمہیں اس نے چھٹکارا دلا دیا ان لوگوں سے. نمبر 3، وہ آتاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین، اور اس نے تمہیں وہ عطا کیا جو عالمین میں کسی ایک کو بھی نہیں دیا. وہ کون سی بات تھی؟ وہ نہر میں یا دریائے نیل میں راستے بنائے 12 قبیلوں کے لیے، صرف بنی اسرائیل. وہ ان کے لیے من و سلوہ اترا پکا پکایا کھانا، ایسے پرندے کھاتے تھے روسٹ کیے ہوئے. اس کے بعد کہتے تھے ہمیں تو سبزی اور ہمیں تو وہ دال چاہیے، ہمیں تو پیاز چاہیے کھانے والی. لگتا ہے یہ سارے کہیں ایشیائی فوج کے لوگ تھے تو سبزی دال مانگ رہے تھے. وہ بھیجتا تھا خدا ان کے لیے من و سلوہ، یہ مانگتے تھے سبزی اور دال اور پیاز. تو کیا چیزیں جو خدا نے ان کو عطا کی تو کسی ایک کو بھی نہیں دی. نمبر 1، راستہ بنا پانی کے اندر، خشک راستہ. نمبر 2، حجر بنی اسرائیل جس میں سے پانی کے چشمے نکلے، ایک پتھر میں 12 چشمے پھوٹتے تھے. نمبر 3، ان کے کپڑے دھلتے تھے. نمبر 4، ان کے لیے کھانا اوپر سے آتا تھا، یعنی بالکل VIP. اب تو کچھ کر کے دکھاؤ. تمہارے لیے خدا نے اتنی ناز برداریاں کی ہیں، کیا کر کے دکھاؤ. آئیے جن سے ڈیمانڈ کیا کی گئی تھی. اگلی آیت، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم. ایک میری قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدسہ میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. داخل ہو جاؤ. یہ ارض مقدسہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں اسے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ طور کا علاقہ ہے، اسے کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے مراد اردن ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے مراد منطقہ شامات ہے، کچھ کہتے ہیں اس سے مراد فلسطین ہے. اصلاً اس سے مراد یہ تمام باتیں اپنے مقام پر، لیکن اس سے مراد بیت المقدس کی سرزمین ہے. داخل ہو جاؤ سرزمین بیت المقدس. اب مقدس پڑھتے ہیں وہ اپنے مقام پر رکھیے. فی الحال تو ارض المقدسہ تو بیت المقدس، تاکہ سمجھنے میں طلباء کے لیے آسانی ہو کہ دونوں ہم وزن ہیں. تو داخل ہو جاؤ. کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. ولا ترتدوا علی ادبارکم، دیکھو تم شک مت کرنا کہ پیٹھ موڑ کر نکل جاؤ. گھبراؤ مت، پریشان مت ہو کہ ان کے قوم کے قد و قامت کو دیکھ کر جو رہتی تھی وہاں پر نکل جاؤ. ادبارکم، اگر تم نے ایسا کیا فتنقلبوا خاسرین، تو تم ہو جاؤ گے، منقلب ہو جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے خاسرین ہو کر. یعنی اگر داخل ہو گئے تو فاتحین ہے ہماری بات پر، اور اگر پیٹ موڑ کر گئے تو خاسرین ہو. اب آئیے، اب یہ آیت کا ترجمہ سنیے، کچھ ذرا تاریخ سنیے اور پھر ذرا ذہن لگائیے گا کہ کہیں سے اس کا کوئی رابطہ ملتا ہے اس امت میں. آپ سے غور کی درخواست ہے. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین. اتنے شریف تھے موسیٰ علیہ السلام کے سپاہی، بنی اسرائیل کے لوگ. کہنے لگے یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو قوم رہتی ہے جو بہت جبار ہے. یہ کون سی قوم ہے؟ قوم عمالقہ. عمالقہ کون سی قوم ہے؟ جناب سام بن نوح کی اولاد سے. یہ وہ لوگ جو رہتے تھے صحرائے سینا کی طرف یا رہتے تھے شام کے علاقوں میں، اور وہاں سے یہ داخل ہوئے مصر میں، اور انہوں نے بیت المقدس کے علاقے پر کنٹرول کیا ہوا تھا. یہ قابض تھے. یہ قوم جبار ہے. اور یہ تن و من، یعنی بہت مضبوط بدن اور اونچے اونچے قد والے. بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے جاسوس روانہ کیے، جاؤ دیکھ کر تو آؤ اندر رہتا کون ہے.
ان کے جاسوس گئے، دیکھ کر آئے، اور آنے کے بعد کہا وہاں تو ایسا لگتا ہے کہ زمین ہمیں کھا جائے گی۔ کیا بات ہے؟ کہا اتنے اونچے اونچے لوگ ہیں کہ ان کے سامنے تو ہم ٹڈی دل لگتے ہیں، بالکل حقیر لگتے ہیں، بالکل کیڑے مکوڑے لگتے ہیں۔ اب موسیٰ سے کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ ان نفیہ قوما جبارین، اس میں تو بڑی جابر قوم رہتی ہے۔ خدا معلوم میں یہ آیت کا ترجمہ پڑھ رہا تھا، مجھے وہ یاد آ رہا تھا جو خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کہتے تھے یہ جو باہر ہے نا، اس کو ہم نے دیکھا ہے، جب یہ لڑتا ہے تو اونٹنی کے بچے کو ڈھال بنا لیتا ہے، اس سے کون لڑے گا؟ پیغمبر فرما رہے تھے من لحاظل قلب، کون ہے جو اس قلب کے مقابلے پر جائے؟ اور بیٹھے ہوئے اس کی تعریفیں کر رہے تھے کہ وہ تو بڑا سخت ہے، بڑا جنگجو ہے، اس سے مقابلہ کون کرے گا؟ اب اس کے الفاظ سنیں جو لوگ کہتے تھے اور قرآن سنیں، ایسا لگتا ہے جیسے مشابہت ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ یہ بھی تعریف کر رہے ہیں نا ان کی، ان فیہ قوما جبارین، انا لن ندخلها، ہم ہرگز ہرگز اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یخرجوا منها، جب تک کہ وہ نکل نہ جائیں، جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہاں اگر وہ نکل گئے فَإِنَّا دَاخِلُونَ، بس پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، بس دو مرد ان میں ایسے تھے جو اللہ کا خوف رکھنے والوں میں سے دو، اس کا مطلب اور بھی لوگ خوف رکھتے تھے اللہ کا بنی اسرائیل میں، کم از کم نقبائے اثنا عشر کی بات تو ہے، کم از کم 70 انبیاء کی بات تو ہے۔ قال الرجلان، ان میں سے دو نے کہا جو اللہ کا خوف رکھتے تھے اور ان پر اللہ کا انعام بھی تھا، انعم اللہ علیہا، انعام کیا تھا کہ وہ خدا کی بات پہ یقین رکھتے تھے، موسیٰ کے الفاظ پہ یقین رکھتے تھے۔ جب خدا کہہ رہا تھا کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے شہر لکھ دیا ہے، جاؤ تو صحیح، اور موسیٰ فرما رہے تھے کہ زمین تم فاتح ہو جاؤ گے، تم داخل ہو، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا، لیکن نہ خدا کی بات پہ یقین تھا، نہ موسیٰ کی بات پہ اطمینان تھا۔ یہ وہی ہے جو خیمے کے اندر کیفیت تھی۔ حضرت سلمان بیٹھے رہ گئے، باقی لوگ گئے، دیکھ کر مولا کی جنگ کو واپس آئے ہانپتے کانپتے ہوئے، اور اب آ کے سناتے ہیں یا رسول اللہ مبارک ہو، بھائی کامیاب ہو گئے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا یہ خبر تو پرانی ہو گئی، کوئی نئی خبر لے کر آؤ۔ کیا مطلب یا رسول اللہ، ہم ابھی تو آئے ہیں؟ کہ تم سے پہلے سلمان مجھے بتا چکے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سلمان تو گئے بھی نہیں تھے، یہ آپ کو کیسے بتا چکے؟ اللہ کے رسول نے مسکرا کے سلمان کو دیکھا، سلمان بتاؤ مسلمان کیا کہتا ہے؟ سلمان نے جواب یا رسول اللہ جب آپ نے فرمایا تھا جو جائے گا میرا وصی ہوگا، تو مجھے یقین تھا جانے والا پلٹ کے ضرور آئے گا جو آپ کا وصی ہوگا، تو میں کیوں دیکھنے جاتا؟ یہ دو ایسے ہیں جن کو یقین ہے موسیٰ کی بات پر، اللہ کے وعدے پہ یقین ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والے السلام کے جانشین جناب ہارون کے علاوہ انعم اللہ علیہما ادخلوا علیہم الباب، کہ داخل ہو جاؤ ہماری قوم بنی اسرائیل اس دروازے میں، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، بس جب تم داخل ہو جاؤ گے نا، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ،
یہ جنگ کا اصول ہے کہ جب کوئی لشکر کسی لشکر کے گھر میں پہنچ جائے تو غالب ہو جاتا ہے. گھر میں پہنچ جائے تو غالب ہو جاتا ہے. جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ تو غالب ہو جاؤ گے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پر بھروسہ تو کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. قالوا یا موسیٰ، پھر بھی سمجھے نہیں. ان کے اندر سے ہی دو آدمی بولے تھے تب بھی سمجھے نہیں. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، جتنا بھی ہمیں آپ شوق دلائیے جہاد کا، ہم نہیں داخل ہونے والے. ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے. ابدا، لن ابدا، لن بھی اور ابدا بھی. کیا بدتمیزی ہے، کیا بد تہذیبی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اتنی جرأت. کب تک داخل نہیں ہوں گے؟ ما داموا فیہا، جب تک وہ قوم وہاں پر رہے گی ہم داخل نہیں ہوں گے. فاذهب انت وربک، جاؤ تم موسیٰ اور تمہارا پروردگار بھی جائے. فقاتلا، دونوں مل کے قتال کرو. تم دونوں جاؤ، تم اور تمہارا پروردگار، اور دونوں جا کے قتال کرو. ان ہا ہونا قائدون، ہم تو یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. تم جاؤ تمہارا پروردگار جائے. کیا زیادتی ہے، کیا ظلم ہے، عجیب بات ہے. چلیں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کا جملہ مسائل کو آسان کر گیا کہ جہاں رسول جاتا ہے وہاں خدا بھی جاتا ہے. تم جاؤ تمہارا خدا جائے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے. جو رسول کو چھوڑ دے تو خدا اس کے ہاتھ میں کب رہے گا؟ ان ہا ہونا قائد، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے. یعنی وہ اس بات پر مطمئن ہو گئے کہ ہم یہاں بیٹھے اور رب ساتھ میں ہو ہمارے یا نہ ہو. تم بھی جاؤ رب بھی جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کیا کریں؟ قال ربی، اب شکایت کس سے کریں؟ اپنے رب سے ہی کہتے تھے. قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی، اے میرے پروردگار میں تو بس اپنے اوپر اختیار رکھتا ہوں. اللہ اکبر، اپنے اوپر اختیار رکھتا ہوں اور اپنے بھائی پہ اختیار رکھتا ہوں. کوئی تو خاص بات ہے کہ حضرت موسیٰ کا جملہ موجود ہے، جناب ہارون کا جملہ موجود نہیں ہے، مگر موسیٰ کو ہارون پہ اتنا اعتماد ہے جتنا خود موسیٰ کو اپنی ذات پر ہے. جتنا خود موسیٰ کو اپنی ذات پر ہے اتنا اعتماد جناب ہارون پر ہے. بس موسیٰ و ہارون کا اعتماد سمجھے زمانہ اگر تو محمد بھی سمجھ میں آئے، علی سمجھ میں آئیں گے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. پروردگار ہمارے ان فاسق لوگوں میں جدائی ڈال دے. آپ نے تنگ آ کر یہ بد دعا کی، فافرق بیننا وبین قوم الفاسقین. فاسق کہتے ہیں کچھ وسیع معنی ہے جو کافر سے بھی اعلیٰ کوالٹی ہوتی ہے نا. ایک مشرک ہے، ایک کافر ہے، ایک منافق ہے، ایک وہ جو سب کچھ ہے اسے فاسق کہیے، پر مومن نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. یعنی فاسق کا لفظ وسیع ہے عقیدے اور اعمال دونوں کے اعتبار سے. قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ. خدا نے کہا پھر یاد رکھو کہ اب یہ بیت المقدس کی سرزمین 40 سال تک تم پر حرام کر دی گئی. بنی اسرائیل اگر تم جہاد نہیں کرتے، اگر تم ہمارا حکم نہیں مانتے تو 40 سال تک تم پہ حرام کر دی گئی. تو کیا ہوگا پھر؟ یتیہون فی الارض، اب کھاؤ دھکے صحرا کے اندر. یتیہون تیہا کا نکلا ہوا لفظ ہے. تیہا بعد میں اس صحرا کا نام پڑ گیا. یہ صحرائے سینا میں رکا ہوا لشکر تھا. 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے. 40 سال تک ایک نسل ختم ہو گئی
اور اگلی نسل نے پھر بیت المقدس پر داخل ہو کر فتح کا عنوان مکمل کیا. یہ نسل مکمل ہو گئی. فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنة. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. اس کے بعد کہتے ہیں مفسرین، شاید اس آیت کے آخری حصے میں ایسا محسوس ہوتا ہے، فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، کہ جب خدا نے اناؤنسمنٹ کیا کہ اب 40 سال تک تم پر حرام ہے بنی اسرائیل کے گناہ گار لوگوں، تو موسیٰ علیہ السلام کو اب رحم آ گیا، پروردگار ان سے غلطی ہو گئی، اب انہیں بخش دے. خدا نے کہا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اب تم افسوس مت کرو موسیٰ، یہ قوم فاسق ہے. پتہ چلا نبی کا کام ہے افسوس کرنا، امت سے پیار کرنا. خدا خود نظام کرتا ہے کہ اگر فاسق ہو تو اس پر اپنے عذاب کو نازل فرما دیتا ہے، اور اگر مومن ہو تو خدا اس کا مقام بلند کر دیتا ہے. ایک مومن وہ جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا چاہنے والا. اور اب آج کی مجلس کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، یعنی جو ہم روزانہ مولا کائنات کے اصحاب اور ایسے اصحاب کے جن کو کردار کے لحاظ سے، ان کے مقام کے لحاظ سے علماء نے بہت اچھے انداز سے بیان کیا. ان میں ایک ہیں زید بن سوحان العبدی. یہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے بھائی بھی صحابی، 2 بھائی اور، ایک صعصع بن سوحان، ایک صیحہ بن سوحان. یہ 3 بھائی ہیں آپس میں اور تینوں صحابی ہیں. جناب زید بن سوحان العبدی یہ رسول خدا کے صحابی بھی ہیں. اللہ کا رسول کے زمانے میں ایمان لے کر آئے اور باقی مولا کائنات کے خاص چاہنے والے آپ تابعین میں بھی شامل کیے گئے. مولا کائنات سے علم حاصل کیا، بہت کچھ سیکھا. لیکن صعصع بن سوحان بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھے. دونوں بھائی ساتھ ساتھ سیکھتے تھے، مگر مرتبہ بلند ہو گیا زہد میں جناب زید بن سوحان العبدی کا. خدا نصیب کرے مسجد کوفہ کے علاوہ کوفے کی اور مسجدوں کی زیارت. مشکل نہیں ہے، آپ آمین کہہ دیجئے، باقی انتظام خدا کروا دے گا. پاسپورٹ ہے نہیں ہے، ویزا عراق کا کیسے ملتا ہے، کون سی ایئر لائن سے آپ کو جانا ہے، سب ہو جائے گا. دعا تو مانگیے گا مجھ کو. تو وہاں پر اتنا وقت ملے. مشکل کیا ہوتی ہے کہ لوگ کوفے پہنچتے ہیں، نجف، کوفے تو آتے نہیں، نجف آتے ہیں. نجف کے 3 دن اور 3 دن میں یا 4 دن میں کوفہ بھی کرنا ہوتا ہے. تو کوفے کی 2 مسجدوں کے علاوہ باقی مسجدیں تقریباً ان کے زیارت کے باب میں رہ جاتی ہیں. ان میں ایک مسجد ہے صعصع بن سوحان العبدی کی مسجد، اور ایک مسجد زید بن سوحان العبدی کی مسجد. یہ دونوں مسجدیں وہ ہیں کہ جن کے باقاعدہ اعمال شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب مفاتیح میں اور دیگر علماء نے اپنی اپنی کتب عدیہ و زیارت میں بیان کیے. زید بن سوحان العبدی مولا کائنات کے چاہنے والوں میں خاص نام ہے. اور خاص نام کیوں ہے کہ اس کے تعلقات ایسے ہیں کہ ادھر سے بھی ہیں اور ادھر سے بھی ہیں. کیا مطلب سمجھاتا ہوں ابھی اس بات کو. پہلی بات تو واضح کر دوں کہ ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا تھا جنگ قادسیہ میں، یا جنگ نہاوند جس کو جولان یوم جولانہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں ایک ہاتھ کٹ گیا تھا. تو یہ ایک کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ مولا کائنات کے چاہنے والوں میں شامل تھے. جنگ جمل میں شہید ہوئے جناب زید. اور جنگ جمل میں یہ کوفے میں تھے کہ انہیں خط لکھا تھا وہ جنہیں ہم کہتے ہیں زوجہ محترمہ رسول خدا، یعنی جو جنگ جمل کا خاص کردار ہیں. انہوں نے خط لکھا تھا، زید میرے بیٹے. وہ زید کو بیٹا لکھتی تھی. یاد دلا دوں آپ کو بات، تو زید اماں کے بیٹے بھی تھے اور علی کے مولائی بھی تھے. تو آج بھی اگر کوئی اماں کا بیٹا ہو کر چاہے تو علی کا مولائی ہو سکتا ہے. زید کی مثال موجود ہے. مگر مشکل کب آئے گی؟ جبکہ اماں کا حکم الگ ہو اور علی کی محبت کا تقاضا الگ ہو.
تو شاید کسی اور کو خط لکھا ہو نہ لکھا ہو اما نے، مگر ان کو خط لکھا تھا، زید میرے بیٹے جیسے ہی تمہارے پاس میرا خط پہنچے تمہیں چاہیے کہ کوفے میں علی ابن ابی طالب کی امداد اور حمایت کا سلسلہ ختم کروا دو۔ بیٹے تم جانتے ہو نا کہ جو خون بہہ گیا ہے وہ خون کتنا مشکل تھا مسلمانوں کے لیے، اس کے انتقام کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ بیٹا ذرا خیال کرنا، ایک خط یہ آیا ہے، دوسرا خط جب نکلی ہیں جمل کے لیے ایک اور خط لکھا جناب زید کو، اور اس میں لکھا کہ بیٹا زید میں نکل رہی ہوں جمل کے لیے، مجھے خطرہ ہے کہیں مجھ پر کوئی مصیبت واقع نہ ہو جائے، بیٹا میری امداد کو پہنچنا۔ جناب زید کے پاس 2 خط ہیں جناب زوجہ رسول کے، جو جنگ جمل کا مین کردار، لیکن کیا کمال عشق ہے۔ جناب زید نے جواب لکھا اماں کو، اماں پہ سلام لکھا، اماں آپ پر سلام ہو، اماں ایک حکم خدا نے آپ کے لیے دیا ہے اور ایک ہمارے لیے دیا ہے۔ خدا نے آپ کو حکم دیا کہ آپ گھر میں رہیں، تو آپ نے خدا کے حکم کو خود تو نہیں مانا، اور ہمیں خدا نے حکم دیا کہ ہم فتنہ و فساد کے لیے میدان میں آئیں، تو جو ہم خدا کے حکم پر عمل کرنا چاہتے ہیں آپ اس عمل سے روکنا چاہتے ہیں۔ یعنی ایسا کامل جواب تھا کہ عزت و احترام بھی ملحوظ خاطر ہے اور جواب بھی مکمل۔ یہ ہے زید۔ زید کوئی عام انسان نہیں ہے، ان کی اہمیت، اچھا اس کے بعد اشارہ کر دوں کہ زید کے حق میں جناب زوجہ محترمہ رسول نے جنگ جمل میں بھی بد دعا نہیں کی، بلکہ ان کے حق میں دعائے خیر کی ہے۔ وہ زید اس طرح کی شخصیت ہیں کہ وہاں سے بھی خط آتے ہیں اور مولا کی لشکر جمع کر رہے ہیں کہ جنگ جمل میں خود ساتھ چل کر پہنچے۔ اب خط میں لکھ کر تو ماں نے بھی بلایا ہے مگر پہنچے ہی علی کے ساتھ، مشکل ہے، ایک طرف ماں ایک طرف علی ابن ابی طالب، زید جائے کہاں؟ زید نے مولا کائنات کا ساتھ دیا اور ایک ہاتھ کٹ گیا تھا، باقی جو جسم تھا اس کے ساتھ مولا کی خوب معاونت کی، جب زخموں سے چور ہو کر زمین پہ گرے۔ مولا کائنات سرہانے پہنچے زید کے، اور سرہانے پہنچ کے فرمایا رحمک اللہ یا زید، تجھ پر خدا کی رحمت ہو زید۔ اس کو وقت شہادت مولا کائنات رحمت کی دعا دے دے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ تجھ پر خدا کی رحمت ہو زید۔ زید تو نے دنیا میں بڑی مشقتیں برداشت کی اور یہاں کا مال بہت کم جمع کیا، یعنی قربانیاں زیادہ دی ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کم کیا، یہ گواہی مولا کائنات کی ان کے بارے میں۔ یہ آسان گواہی نہیں ہے، یہ کسی عام مومن کی گواہی نہیں ہے، آپ متقی کی بات نہیں کر رہے، امیر المومنین امام المتقین کی بات کر رہے، سرہانے پہنچے ہوئے اور آخری وقت سانس نکل رہی اس کی۔ سر اٹھا کر زید نے مولا سے کہا مولا خدا آپ کو جزائے خیر دے، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ مولا میں نے غفلت میں یا نادانی میں آپ کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ میں نے علم کے ساتھ اور اپنی ذمہ داری کے ساتھ آپ کا ساتھ دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا جملہ ہے جناب زید کا کہ میں نے علم کے ساتھ آپ کو جانتے ہوئے اور وقت شہادت غدیر خم کی بات کر کے زید رخصت ہوئے۔ کہتے ہیں مولا میں نے غدیر خم کے میدان میں اللہ کے رسول سے عہد کیا تھا کہ میں آپ کی ولایت پر ایمان لے کر آتا ہوں، میں نے آپ کی ولایت کو مکمل کیا ہے۔ رسول کی دعا تھی وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ تو اب کوئی یہ نہ سمجھے زید کے الفاظ بتا گئے، کل کو مورخ لکھے گا کہ اماں نے خط لکھا تھا،
اماں نے دعائے خیر دی تھی، کل کو یہ نہ کہے کہ زید بیچارہ اس طرف چلا گیا، شاید ویسے ہی علی سے محبت تھی، نہیں، علم کے ساتھ اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے نے آپ پر جان دی ہے مولا۔ بس عزیزان محترم، بڑا مقام ہے، ایک وہ مولائی ہے جو مولا کو جانتا نہ ہو، مولا کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو شہید ہو جائے، یا سب کا ساتھ دیتے دیتے چلا جائے۔ لیکن زید، میں کہوں گا زید کا ایک ہاتھ کٹ گیا تھا۔ اللہ کے رسول نے بشارت دی تھی کہ اگر تم جاننا چاہو تو زید جنتی، وہ شخص جس کا ہاتھ اس سے پہلے جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول کی بشارت جن صحابہ کے بارے میں جنت کی، ان میں جناب زید بھی ہے۔ زید کون کہ جس کا ہاتھ جنت میں اس سے پہلے جائے گا۔ جناب سلمان سے زید کو بڑی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ لوگ کہتے تھے زید تو ابو سلمان ہے۔ زید سلمان سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے۔ سلمان حالانکہ بزرگ ہیں، بڑا مقام ہے، مگر محبت سلمان کی جناب زید کسی نے۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں اگر کسی کو دیکھنا ہو ایسے شخص کو اس کا ہاتھ جنت میں اس سے پہلے جائے گا تو وہ زید کو دیکھ لے۔ زید بن سوحان العبدی۔ بس عزیزان محترم، ہاتھ کٹنے کی بات آئی تو مجھے کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کربلا کا مجاہد یاد آیا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے جب ہاتھ کٹ جائے۔ لیکن زید، قادسیہ جنگ ہو یا یوم جولا میں آپ کا ہاتھ کٹا ہو، لیکن ایک ہاتھ تو باقی تھا، ایک ہاتھ کٹا تھا، تو کم از کم باقی امور اپنے ایک ہاتھ سے انجام دے سکتے تھے۔ ذرا کربلا میں آنا، ایک حسین کا عاشق ایسا جس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، اور دونوں ہاتھ کٹ گئے، کیسا روتی تھی ماں سوچ سوچ کر۔ رونے والوں، خدا نصیب کرے مدینے کی زیارت جاؤ، روزے ام المنین بنے، کاش بقی میں وہ تعمیر مکمل ہو، وہ حالات بدلیں کہ قبر مادر عباس پہ جا کر عباس کا پرسہ پیش کیا جائے۔ رو کر کہتی تھی مجھے اتنا بتا دو، جب میرا بیٹا زین سے زمین پر گرا تو کیا دونوں ہی ہاتھ کٹ گئے تھے؟ شاید ماں کا دل تھا، تڑپتا تھا کہ میں کربلا کے میدان میں ہوتی تو اپنے بیٹے کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھ بڑھا دیتی، اپنی گود میں اس کو اتار لیتی۔ میں کہوں گا بی بی اگر آپ کربلا میں نہ تھی تو کیا کوئی کربلا میں نہ تھا؟ ارے کوئی دکھیاری ماں کربلا میں عباس کو لینے ضرور آئی ہوگی۔ میرے لال عباس تجھے لینے حسین کی دکھیاری۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارلہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بارلہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بارلہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جو بیمار ہیں واسطہ جناب عباس علمدار کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جن کا مسئلہ روزگار کا ہے، کاروبار کا ہے، یہاں کے ویزے کا ہے مالک، ان کے تمام مسائل واسطہ عباس علمدار کا ان کو حل فرما دے۔ پروردگار پردیس میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ بارلہ واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں آباد صاحبان ایمان ان کا تحفظ فرما، مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ سورہ فاتحہ کے لیے آپ سے التماس سے آج کے افطار کا اہتمام جس فیملی کی جانب سے تھا
ان کے مرحومین کے لیے جناب ریاض بھوجانی صاحب کی طرف سے تھا، مرحومہ فاطمہ بھوجانی، مرحوم محمد علی بھوجانی اور اس فیملی کے تمام مرحومین، حسین علی لیلانی مرحوم، مرحومہ خیر النساء اور ان کے مرحومین کے لیے، سید اسد رضا کے لیے مرحوم اور فاطمہ رازی ڈاکٹر آف یوسف حسین کے لیے، تمام شہداء کو یاد فرماتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز وحشت قبر کی بھی التماس ہے فاطمہ رازی ڈاکٹر آف یوسف حسین، اور آپ سے پھر التماس ہے کہ روزانہ آپ کی آسانی اور سہولت کے لیے 2 دن کی نماز قضائے عمری جماعت سے پڑھائی جاتی ہے۔ ایک تو ماہ رمضان میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی شخص من ادا فیہ فریضۃً ایک فرض نماز کو پڑھے، اس کا ثواب ایسے جیسے کوئی 70 فریضوں کو پڑھ کر باقی مہینوں میں لیتا۔ اس مہینے میں ایک فرض نماز کا ثواب 70 فریضہ نمازوں کے برابر ہے۔ اور اس کے بعد مسجد جامع مسجد ہے اور جماعت کی آسانی موجود ہے، اور انشاءاللہ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیے کہ راتیں بہت کم ہیں اور شاید کہ اپنی زندگی میں اپنی نمازیں خود ادا کر لیں جو قضا ہو گئی ہیں، تاکہ ہمارے بعد پیچھے رہ جانے والے وہ ادا کر سکیں کہ نہ کر سکیں، ہم کم از کم خدا کی بارگاہ میں اپنی نمازیں خود پڑھ لیں۔ 2 دن کی نماز قضائے عمری روزانہ جماعت سے ہو رہی ہے، شرکت باعث اجر و ثواب بھی ہے، 70 فریضہ ثواب بھی اس میں شامل ہیں ماہ رمضان کی حیثیت میں۔ پھر جامع مسجد اور ایک شرف آپ کے لیے اور میرے لیے بھی کہ میں سید ہوں، تو امام جماعت سید ہو، مسجد جامع ہو، جماعت سے ہو رہی ہو اور رمضان کا مہینہ ہو، اور کتنا فیسٹیول چاہیے نماز کے لیے۔ اس کے بعد بھی اگر 40 منٹ نہ نکال سکیں